شیخوپورہ میں مدرسے کے 2 طالب علم سانپ کے ڈسنے سے شہید ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ بچوں نے ہمیں بتایا کہ سانپ آیا، ہم نے جا کے سانپ کو مار دیے۔ بچے سو گئے ہیں، فجر کی نماز کے ٹائم ہم نے پھر بچوں کو جگایا، اٹھایا، انہوں نے نماز ادا کی، اس کے بعد کلاس لگی ہے۔ کلاس کے وقت ایک نے بتایا کہ میرا جو ہے نا وہ گال پہ درد ہو رہی ہے، فیس پہ درد ہو رہی ہے، دوسرا کیا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ ہاسپٹل میں چلا گیا ہوں اور وہاں جا کے دونوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی سیٹھ۔ ناظرین، شیخوپورہ میں کچھ روز پہلے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں سانپ کے ڈسنے سے 2 بچے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میرے ساتھ مدرسے کے منتظم اعلیٰ بھی موجود ہیں اور ان کے استاد بھی بچوں کے موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیے گا یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا؟ بچے اندر آرام کر رہے تھے رات کے وقت اور صبح غالباً 3 بجے سانپ آیا۔ بچوں نے ہمیں بتایا کہ سانپ آیا، ہم نے جا کے سانپ کو مار دیا۔ اس کے بعد پھر بچے سو گئے ہیں، تو فجر کی نماز کے ٹائم ہم نے پھر بچوں کو جگایا، اٹھایا، انہوں نے نماز ادا کی، اس کے بعد کلاس لگی ہے۔ کلاس کے وقت ایک نے بتایا کہ میرا جو ہے نا وہ گال پہ درد ہو رہی ہے، فیس پہ درد ہو رہی ہے، دوسرا کیا میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اسی وقت میں جامعہ سے ان کو لے کے ہاسپٹل میں چلا گیا ہوں اور وہاں جا کے دونوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، بچوں کے نام کیا تھے اور ان کی عمریں کتنی تھی؟ ایک جو چھوٹا بچہ تھا اس کی عمر تقریباً 8 سال تھی اور دوسرا جو تھا اس کی 14 سال تھی، اور ایک کا نام جو تھا جو بڑا تھا 14 سال جس کی عمر تھی اس کا نام محمد حسن علی ہے، اور جو چھوٹا تھا جس کی 8 سال عمر تھی اس کا نام اللہ رکھا تھا۔ تو بچوں کے تعلق کہاں سے تھے؟ کن شہروں سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آئے ہوئے تھے؟ جو بڑا بچہ تھا وہ ملتان سے تھا اور جو چھوٹا بچہ تھا وہ حفص آباد سے تھا۔ تو یہ بچے کب سے آپ کے پاس تعلیم حاصل کرتے، کتنی دیر ہو گئی تھی ان کو؟ بچہ جو تھا وہ ہمارے پاس تقریباً 5-6 ماہ سے تھا، اور جو دوسرا تھا اس کو سال ہو گیا تھا تقریباً ہمارے پاس یہاں زیر تعلیم۔ تو یہ بچے، ان کے والدین نے کوئی آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ یہ ہمارے ساتھ افسوسناک واقعہ پیش آیا، یا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہے؟ بچے آئے ہیں، ہم ان کو لے کے یہاں آئے ہیں، ان کے والدین بھی پھر آئے ہیں، پھر کال کی ہے، انہوں نے کوئی اس طرح کا ایشو نہیں کیا، انہوں نے بس یہ کیا کہ اللہ کی رضا ہے بس۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت ادھر ہی موجود تھا مدرسے میں، تو آپ یہیں موجود ہوتے ہیں جب اکثر رات کو یہیں موجود ہوتے ہیں؟ جی، میں یہیں موجود ہوتا ہوں رات کو، ہم یہاں تقریباً 4-5 استاد ہم یہیں موجود ہوتے ہیں بچوں کے پاس ہی یہاں ہم بچوں کے ساتھ ہی سوتے ہیں، بچے ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، بچوں کو 3 بجے سامنے ڈسا، اس کے بعد وہ دوبارہ سو گئے؟ ہاں جی، 3 بجے سامنے ڈسا، اس کے بعد ہم نے شام کو مارنے کے بعد پھر بچے سو گئے، اور پھر صبح فجر کے بعد ہمیں بچوں نے بتایا کہ کہہ رہا پین ہو رہی ہے، دوسرا کہہ رہا دم گھٹ رہا ہے، تب ہمیں جا کے پتہ چلا کہ بچوں کو سامنے ڈسا۔ تو آپ ان کو پھر ہاسپٹل لے گئے یہاں سے؟ ہاں جی، ہاسپٹل لے کے گیا تھا، تو وہاں جا کے دونوں بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو ہاسپٹل والوں نے کس طرح ٹریٹ کیا؟ انہوں نے ویکسینیشن وغیرہ نہیں لگائی کہ کیا کیا انہوں نے؟ DHQ والے جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس طرح کوئی ادویات نہیں ہیں، آپ ان کو چلڈرن لے جائیں، بچے ہیں۔ ہم جہاں چلڈرن جانے لگے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ تھا اس کا تو وہیں وصال ہو گیا، اور جو دوسرا تھا چلڈرن گئے ہم، انہوں نے اس کو ٹریٹمنٹ شروع کی، انجیکشن وغیرہ لگائے، اور دوسرے بچے وہاں وصال ہو گئے۔ اچھا، جب بچوں کو سانپ نے ڈسا تو بچے نارمل تھے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کو سانپ نے ڈس لیا، کیونکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پوچھا ان کو بچوں کو نا کہ کسی نے دیکھا ہے سانپ، سب نے دیکھا ہے لیکن کسی کو ڈسا تو نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں کسی طرح کی کوئی جو ہے نا تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، کسی طرح کا کوئی زخم ہمیں اس طرح کی کوئی ہے نہیں ہمارے پاس جو ہمیں سامنے ڈسا ہے۔ لیکن بعد میں جب فجر کے بعد بچوں نے کہا جی ایک نے کہا میرے درد ہو رہی ہے اور دوسرے کو دم گھٹ رہا ہے، پھر ہمیں پتہ چلا۔ تو یہ سانپ گھسا کیسے؟ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چل سکا؟ سانپ جو ہے جی ہمیں بہت کوشش کے بعد پتہ ہی نہیں چل سکا کہ سانپ آیا کہاں سے۔ سانپ کا پتہ تب بھی چلتا ہے جب بچے کو اس نے ڈسا اور بچہ باہر بھاگتا ہے، وہ جس کو ڈسا جو باہر بھاگتا ہے اس کو خود نہیں پتہ کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو بچے نے آگے آپ کو بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا؟ ہاں جی، بچہ باہر آیا، اس نے آ کے بتایا جی اس طرح ہمیں سانپ نے ڈسا ہے، یہ معاملہ ہے اندر۔ ہم اندر گئے، ہم نے جا کے سانپ دیکھا، ہم نے مار دیا۔ تو یہ مدرسہ آپ کتنی دیر سے چلا رہے ہیں؟ ہمارا ادارہ 7-8 سال سے یہاں ہے، اور بچے یہاں زیر تعلیم ہے 7-8 سال سے، تو اسی طرح بچے روٹین وائز یہاں ایسے سوتے ہیں۔ ایسے ہی سوتے ہیں۔ تو آپ بتائیں کہ کمرے میں کوئی سوراخ وغیرہ موجود تھا، کوئی کھڑکی وغیرہ موجود تھی جسے سانپ اندر گھسا ہے؟ کوئی کسی قسم کے اس طرح کا ایشو نہیں ہے، کوئی جو ہے نا کھڑکی جو ہے وہ جامعہ کے اندر والی سائڈ پہ لگی ہوئی، نہ کہ باہر والی سائڈ پہ۔ باہر والی سائڈ پہ دیوار ہی ہے اور نہ کوئی سوراخ تھا، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کا معاملات نہیں ہوا۔ آج ناظرین، یہ بچوں کے استاد میرے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ کس طرح سانپ گھسا اور کیسے بچوں پر حملہ کیا۔ اپنے میزبان ولی سیٹھ کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ڈیلی پوائنٹ۔